وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألف غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. ساتھ حدیث کو بھی قلم بند کروا دیتے تو کیا اس سے امت کا اتحاد مجروح نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کیا ہے، مستند کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اس کا تعین کرنے کے بجائے ہم اس پر عمل کرتے، اور کیا یہ اس سے ہم زیادہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے تھے اور بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتے؟ یہ حضور نے جو دین ہمیں دیا ہے، مستقل بذات احکام دیے ہیں، وہ سب کے سب قرآن میں ہے اور سنت میں ہے، وہ دے دیے آپ نے. اس کے بعد کیا کوئی انسان دنیا کے اندر یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو بولے آدمی سے کہہ ذرا لکھ لو، جو کرے ایک شخص کو بلائے اور کہے کہ ذرا اس کو تحریر کر لو؟ یہ تو اتنا مصنوعی کام ہوتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی شخصیت ہی سے محروم ہو جاتے. یہ تو اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ غیر معمولی تاریخی ریکارڈ ہے جو ایسے ہی مرتب ہونا تھا. اس سے ہمارے دین کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. صرف خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں. یعنی ہم قرآن کی جگہ حدیث کو دے دیتے ہیں، حدیث کی جگہ قرآن کو دے دیتے ہیں. جب ہم کسی صاحب علم کے کیے ہوئے کام کے بارے میں ایسے متعصب ہو جاتے ہیں کہ اس پر ادنا درجے کی تنقید گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو یا کسی دوسرے پیغمبر کی شخصیت، دیکھنے والے ہی اس کو بیان کریں گے. دین دینے کا کام آپ نے کیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بغیر نزاع کے ہم تک پہنچا ہے. اس کی ایک ایک چیز بالکل محفوظ ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کے سوانے ہیں، حضور گھر میں کیا کرتے تھے، حضور نے کسی موقع پر کیا فیصلہ کیا، کسی آدمی نے آ کے کوئی بات پوچھی تو آپ نے کیا بات کہی. بڑی دل نواز باتیں جن میں بیان ہوئی ہیں، یہ لکھوائی جاتی ہیں تو ان کا سارا حسن خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑا دل نواز واقعہ سناتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے لیے چادریں آئیں اور وہ آپ تقسیم کر رہے تھے. ایک نابینا صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی مکتوم، وہ کہیں سے آئے اور انہوں نے آ کے بڑی ناراضی کے انداز میں کہا کہ چادر مجھ کو تو نہیں ملی. تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی. اب یہ جو ایک دل نواز واقعہ ہے، پیغمبر کی محبت ہے، شفقت ہے، اس کو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر ساتھ رکھ دیا جاتا اور وہ لکھتا رہتا؟ یہ ساری باتیں اصل میں شخصیت کا حسن منتقل کرتی ہیں. کسی وقت کوئی گھر میں بات ہوئی ہے، کسی وقت کسی شخص کے ساتھ کوئی لطیف جملہ آپ نے بول دیا ہے، ان کو محفوظ کیا گیا ہے. آپ دو باتوں کو الگ کیجئے. اللہ کی کتاب آپ بالکل محفوظ شکل میں آپ کو دے گئے، کوئی نزاع نہیں ہے. سنت پوری کی پوری محفوظ شکل میں آپ تک پہنچ گئی، کوئی نزاع نہیں، دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد اس کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے، آپ کی سیرت و سوانے ہے. اس کی ہزاروں جہتیں ہیں. شکر کیجئے کہ ان لوگوں نے بیان کر دی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھائیے. ان سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. خرابی اصل میں ہمارے ایٹیچیوڈ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے. آپ نے کہا کہ سنت کا محفوظ ریکارڈ ہمارے پاس پہنچ گیا. سنت کا ایک تو ریکارڈ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، یہ میرا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اتنا ہی اہم تھا کہ امت نے بعد میں جا کر اس میں فرقے پیدا ہونے ہیں صرف اس بات پر، حدیث پہ، تو کیوں نہیں کہ اس کو اتنے ہی اہم طریقے سے جس طرح قرآن مجید کو قلم بند کیا گیا، حدیث کو بھی قلم بند کیا جاتا، تاکہ 150 سال بعد یا اس کے بعد یہ کام نہ ہوتے، اسی وقت ہو جاتے اور ایک ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہمارے پاس سارا کا سارا اسلام آ جاتا. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. یعنی جہاں تک دین کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ پورا کا پورا محفوظ ہے. فرقے پیدا ہونے کا کام تو قرآن مجید بھی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف کریں گے اور وہاں سے فرقہ بندی پیدا ہو جائے گی. اصل میں فرقہ بندی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرقہ بندی اختلاف کرنے سے نہیں ہوتی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھایا، اب حدیث کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے. آپ نے قرآن کی وہی آیت سمجھی اور آپ کا فہم مجھ سے مختلف ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں جی میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ بات یوں ہے، میں آپ کی دلیل میں یہ خامی پاتا ہوں اور آپ کا حق مانتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں. کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی، کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہوگی، علم آگے بڑھے گا. میں آپ سے استفادہ کروں گا، آپ مجھ سے استفادہ کریں گے. ایک دوسری چیز یہ کہ میں اپنے فہم کو حتمی قرار دے دوں. میں یہ کہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ مجھ پر الہام ہوا ہے، میں آپ کی بات سننے سے انکار کر دوں، آپ پر فتویٰ لگانا شروع کر دوں اور پھر کوشش کروں کہ آپ کی بات کو غلط سے غلط معنی پہنا کے اپنے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ جمع کر لوں کہ جو متشددانہ رویے اختیار کریں. تو فرقہ بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. فرقہ بندی کا تعلق رویوں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں لکھوا دیتے، یہ ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، ایک صاحب نے مجھے چائے آفر کی ہے،
گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی زندگی ہوتی کہ یہ ساری چیزیں لکھوانے کا کام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ یہ میرے بعد ہی ہوگا کہ کسی آدمی کو اگر یہ پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو وہ کہے گا جی میرے پاس وہ آئے تھے یہاں پہ, میں نے چائے پلائی تھی, میں نے گفتگو کی تھی, میں نے بات کی تھی. ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہمیشہ منتقل ہوتی ہیں. حضور ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے, آپ نے پوچھا نا اس کا ریکارڈ کہاں ہے سنت کا, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اس کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں بیان کیا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے لیے قطع عذر کی حد تک قطعی ہے, جس کی بنیاد پر کفر و ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کیسے ملا ہے؟ نقل الکافہ عن الکافہ, یعنی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو پایا اور اسی طرح نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے, یہ حضور کا علم و عمل ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا, مستقل بذات کوئی دینی حکم نہیں ہوتا. اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے, اس کے اندر حضور کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے, نمونہ ہوتا ہے آپ کا, اس میں آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے. اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے, اس لیے کہ بڑی مصنوعی سی صورت پیدا ہوتی کہ جو لفظ منہ سے نکالا جائے, یعنی مجھے آپ اس کا پابند کر دیں کہ میں جو لفظ منہ سے نکالوں, بیوی کوئی بات کرے, اگر کوئی لفظ منہ سے نکالوں, بچے سے کوئی بات کروں, فوراً ایک آدمی کو بلاؤ اور کہاں کہ آج رائے کرم اس کو لکھ لیجیے. تو آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں, کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اس کو فطری طور پر ایسے ہی ہونا تھا. ناظرین